آج 14 اگست 2025 ہے اور پاکستان اپنی 78ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ ہر سال ایوان صدر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں مختلف لوگوں کو ان کے کارناموں کی وجہ سے مختلف اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔ انہی لوگوں میں ہمارے پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی اور پاکستان آرمی کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اور آج جب اس تقریب کا انعقاد کیا گیا اور پاکستان کے سارے نیوز چینلز نے اس کو براہ راست دکھایا، اب اس تقریب میں جب پاکستان ایئر فورس کے جوانوں کی باری آئی اور میزبان نے بڑے خوبصورت الفاظ میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا، ان کے کارناموں کو بھی گنوایا کہ کس طرح انہوں نے پاکستان کے دفاع میں اور اپنے ملک کی سالمیت کے لیے اپنی جانوں کو خطروں میں ڈال کر کس طرح انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا اور کس طرح وہ اپنے دشمن پر غلبہ پانے میں کامیاب رہے، اور جو کارنامے انہوں نے سر انجام دیے ان کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ اور خاص طور پر ایک بڑا خوبصورت شعر بھی میزبان نے سنایا، وہ شعر میں آپ لوگوں کے نظر بھی کرنا چاہتا۔ دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اس کے بعد میزبان نے ان سارے لوگوں کو بلایا جنہوں نے مختلف طرح سے اپنے وطن عزیز کے لیے مختلف کارنامے سر انجام دیے تھے۔ اب ان ناموں کو بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا۔ ونگ کمانڈر بلال رضا، ونگ کمانڈر حماد ابن مسعود، سکواڈن لیڈر محمد یوسف خان، سکواڈن لیڈر محمد اسامہ اشفاق، سکواڈن لیڈر محمد حسن انیس، سکواڈن لیڈر طلال حسن، سکواڈن لیڈر فدا محمد خان، سکواڈن لیڈر محمد اشد۔ اب جب یہ نام پکارے جا رہے تھے تو بحیثیت مسیحی میری آنکھیں اور میرے کان جو نام سننا چاہ رہے تھے اور میری آنکھیں جس کو دیکھنا چاہ رہی تھیں، وہ نام اور وہ شخصیت کامران بشیر مسیح ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اور یقین مانیں جس تھمبنیل کو میں نے دیکھ کر اس ویڈیو کے اوپر کلک کیا تھا، جس کے اوپر یہ بات لکھی گئی تھی کہ وہ پائلٹ منظر عام پر لائے گئے ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے لیے کارنامے سر انجام دیے، اب میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ اس تقریب میں یقیناً کامران بشیر مسیح بھی شامل ہے، اور یہی سوچ کر میں نے ویڈیو کے اوپر کلک کیا۔ لیکن جب پوری ویڈیو ختم ہو گئی اور خاص طور پر ویڈیو کا وہ حصہ جس میں پاکستان ایئر فورس کے لوگوں کو اعزازات سے نوازا گیا اور پھر میزبان نے پروگرام کے اگلے حصے کا اعلان کیا، تو بحیثیت مسیحی بہت مایوسی ہوئی۔ اب یہاں پر بہت سے سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ اب اگر ہم اس وقت کی بات کریں جب پاکستان اور ہندوستان کے حالات کشیدہ تھے، جب جنگ کا سماں تھا، تو ایسے حالات میں ایک نام منظر عام پر آیا اور ظاہر سی بات ہے پھر وہ خبروں کی زینت بھی بنا رہا، اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر اس کی خبر ٹاپ آف دی لسٹ رہی۔ پھر اسمبلی ہال میں بھی
اس بات کو اجاگر کیا گیا، اس کا نام لے کر اسے خراج تحسین پیش کیا گیا، لیکن آج جب اعزاز دینے کی باری آئی، نہ تو کامران بشیر مسیح کا نام پکارا گیا، نہ اسے بلایا گیا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا اس وقت، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آج یہ بات تھم نیل کے اوپر ضرور لکھی گئی کہ آج وہ پائلٹ منظر عام پر لائے گئے ہیں جن کے نام پہلے لوگ نہیں جانتے تھے، اور اس وقت جب جنگ کا موقع تھا اس وقت واقعی کامران بشیر مسیح خبروں پر چھایا رہا، لیکن ان میں سے کوئی بھی نام سننے کو نہیں ملا۔ لیکن جب اعزاز دینے کی باری آئی تو یہ نام سامنے آ گئے، لیکن جو نام اس وقت سامنے آیا وہ ان میں شامل نہیں ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ان کو انعامات کیوں دیے گئے یا ان کو اعزازات کیوں دیے گئے۔ ظاہری سی بات ہے یہ بھی ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں، انہوں نے بھی ہمارے ملک کے لیے، وطن عزیز کے لیے کارنامے سر انجام دیے ہیں، اور اگر انہوں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت نہ تو کامران بشیر مسیح کی خبر کی تردید کی گئی، اسمبلی ہال میں بھی اس بات کو اٹھایا گیا، لیکن کسی نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا گیا، اور اگر اس وقت اعتراض نہیں کیا گیا تو پھر آج کیوں اسے اس تقریب میں نہیں بلایا گیا، کیوں کسی بھی اعزاز سے نہیں نوازا گیا؟ یا تو یہ کہہ دیا جائے کہ جو کارنامہ اس وقت اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس نے ایک انڈین ایئر بیس ہے اس کو تباہ کیا ہے، اور کس طرح وہ گیا ہے، کس طرح اس نے اس ایئر بیس کو تباہ کیا ہے، اور پھر کس طرح وہ واپس لوٹا ہے، اور کس طرح پھر اس کی یہ خبر منظر عام پر آئی، یا تو پھر اس کی تردید کر دی جائے یا پھر اسے بھی اعزاز سے نوازا جائے۔ لیکن اب ظاہری سی بات ہے تقریب تو گزر چکی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن بحیثیت مسیحی میرا یہ سوال ضرور ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم پاکستان میں رہنے والے نہیں ہیں؟ کیا ہمارا اس ملک پر کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ہم اس کے شہری نہیں ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے دعا نہیں کرتے؟ کیا ہم اس کے ترقی اور خوشحالی میں اپنے کردار کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ یا ہمارے جو جوان پاکستان نیوی میں یا پاکستان ایئر فورس میں یا پاکستان آرمی میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، کیا وہ باقی فوجیوں کے برابر نہیں ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کبھی بھی جو ہمارے مسیحی جوان ہیں، چاہے وہ آرمی ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے، ہمارے جوان کبھی بھی پیچھے نہیں رہے، اور پاکستان کی سالمیت میں انہوں نے اپنا کردار ہمیشہ بخوبی نبھایا ہے۔ لیکن آج کی یہ تقریب دیکھ کر مجھے بھی مایوسی ہوئی ہے، اور یقیناً پاکستان کے ہر مسیحی کو مایوسی ہوئی ہے۔ آخر ایسا کب تک چلے گا؟ یہی میرا آپ سب سے سوال ہے، اور ہم ہمیشہ اپنے ملک کے لیے دعا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم بھی محب وطن پاکستانی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔